السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر قرآن پاک سیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے پہلے جو ہمارا سبق تھا وہ پارٹ نمبر 8 قاعدہ نمبر 6 ہم نے آپ کو دو زیر کے بارے میں پڑھایا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کوشش کر کے اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ آئیے آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ قاعدہ نمبر 7۔ آج ہم آپ کو دو پیش کے بارے میں پڑھائیں گے۔ اس کے پہلے ایک ضروری بات جو ہم نے آپ کو اس کے پہلے سمجھایا تھا کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کے بارے میں، کہ جس حروف پر دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہوں ان کو پڑھنے پر ایک نون کی آواز ادا ہوتی ہے۔ تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اسے کچھ اس طرح سے ہم پڑھیں گے اور آپ غور کیجئے۔ حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ہا دو پیش ہن۔ آپ غور کیجئے، ہم جس بھی حروف کو پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ایک نون کی آواز ادا ہو رہی ہے، جیسے کہ دیکھیے خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، غال دو پیش غن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، شاد دو پیش شن، واد دو پیش غن، طا دو پیش طن، ژا دو پیش ژن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، یا دو پیش ین۔ دیکھیے جس بھی حروف کو ہم نے پڑھا اس کے بعد ایک نون کی آواز ادا ہوئی۔ اب یہاں دیکھیے کسی حروف پر اگر ہم دو پیش لگا کر پڑھیں یا کسی حروف کو نون کے ساتھ جوڑ کر ایک پیش لگا کر پڑھیں گے تب بھی آواز وہی ادا ہوگی۔ دیکھیے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر کسی حروف پر دو پیش لگا دیے جائیں یا کسی حروف کو نون کے ساتھ جوڑ کر لکھا جائے، یعنی کسی حروف کے ساتھ ہم نون کو جوڑ دیں گے تب بھی آواز وہی ادا ہوگی۔ یہاں دیکھیے جیسے کہ حمزہ دو پیش ان، حمزہ نون پیش ان، با دو پیش بن، اب با کو ہم نون سے جوڑ دیں گے، با نون پیش بن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن، سین دو پیش سن، سین نون پیش سن، عین دو پیش عن، عین نون پیش عن، فا دو پیش فن، فا نون پیش فن، کاف دو پیش کن، کاف نون پیش کن، واو دو پیش ون، واو نون پیش ون، یا دو پیش ین، اب یا کو نون سے جوڑ دیا جائے گا، یا نون پیش ین۔ اب یہاں دیکھیے یہاں حروف کو جوڑ کر لکھا گیا ہے، ہم کو صرف حروف کی پہچان کرنا ہے۔ اس کے پہلے جو ہم نے سبق پڑھے سب وہی ہے۔ دیکھیے زبر کے بارے میں ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں، زیر کے بارے میں ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں اور جزم کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ہم کو صرف یہاں پہچان کرنی ہے اور پڑھنے کی پریکٹس کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم حروف کو پہچانیں گے، قاف، میم اور را، اور پھر اس کے بعد جو ان پر حرکت لگی ہے اس کو پہچان کر پڑھیں گے۔ دیکھیے قاف زبر قا، میم زبر ما، را دو پیش رن، قا ما رن، شین میم زبر شم، سین دو پیش سن، شم سن، شین زبر شا، جیم زبر جا، را دو پیش رن، شا جا رن، قاف زبر قا، دال زبر دا، را دو پیش رن، قا دا رن، قاف دال پیش قد، را زبر را، تا دو پیش تن، قد رتن، ضاد را زبر ور، ضاد را زبر ور، با دو پیش بن، ضربن، یا زبر یا، دال دو پیش دن، یدن، فا زبر فا، میم دو پیش من، فمن، فا ہا زبر فہ، میم دو پیش من، فہمن، فا زبر فا، را دو پیش رن، فرن، قاف زبر قا، را دو پیش رن، قرن، با الف زبر با، سین زیر سی، طا دو پیش طن، با سی طن، غین زیر غی، شین الف زبر شا، واو زبر وا، تا دو پیش تن، غشا وطن، ہا زبر ہا، میم دو پیش من، ہمن، عین میم پیش عم، یا دو پیش ین، عم ین، با حمزہ زیر ب، را دو پیش رن، بئرن،
دال الف زبر دا، را دو پیش رن، دارن. حمزہ زبر آ، با دو پیش بن، ابن. حمزہ زبر آ، خا دو پیش خن، اخن. ضاد زبر غا، را زبر را، با دو پیش بن، ضربن. میم زبر ما، را زبر را، ضاد دو پیش غن، مرض. شین زیر شی. قاف الف زبر قا، قاف دو پیش قن، شقاق. حمزہ دو زبر ان، با دو زیر بن، تا دو پیش تن، سا دو زبر سن. جیم دو زیر جن، حا دو زبر حن، خا دو پیش خن. اب دیکھیے اس سبق میں یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ جس بھی حروف پر ہم دو پیش لگا کر پڑھیں گے وہاں پر ایک نون کی آواز ادا ہوگی. اور یہاں پر دیکھیے جو سبق آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس میں زبر، زیر اور جزم جو ہے یہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. یہاں ہم کو صرف حروف کی پہچان کرنا ہے اور ملا کر پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. آپ ویڈیوز کو بار بار دیکھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں. اب یہاں دیکھیے اس کے پہلے جو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ الف ہے. جس طریقے سے ہم نے اس کو یہاں پڑھا با الف زبر با، اس کو ہم نے الف اس لیے پڑھا کیونکہ اس پر کوئی حرکت نہیں ہے. اب یہاں دیکھیے دال الف زبر دا، ہم نے اس کو الف پڑھا کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. اب یہاں دیکھیے حمزہ زبر آ، با دو پیش بن، اس کو حمزہ پڑھا گیا اس لیے کیونکہ یہاں اس پر حرکت لگی ہوئی ہے زبر. الف پر جب کوئی حرکت نہیں ہوتی تو اس کو الف پڑھا جاتا ہے، اور الف پر کوئی حرکت لگ جائے زبر، زیر یا پیش تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. اس بات کو آپ دھیان میں رکھیے اور کوشش کیجیے اس سبق کو یاد کرنے کی. ویڈیوز کو بار بار دیکھیے. جس طریقے سے میں نے آپ کو سبق یاد کرنے کی بتایا تھا اسی طرح کی آپ سبق یاد کریں. تب تک انشاءاللہ بہت ہی جلد ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.